بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نانتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نانتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 29 تاریخ تھی، یعنی رمضان مبارک کے آنے سے ایک دن قبل
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس ماہ مبارک کا تذکرہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں کو نہیں پتا، اللہ کا نبی ہی بتانے والا ہے۔ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، یہ الفاظ مبارک ہے سرکار کے۔ اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ عظیم اسے کہتے ہیں جس میں عظمت ہوتی ہے۔ آپ رکوع میں کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی العظیم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ وہ ذات پاک ہے جو میرا رب ہے اور وہ بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی عظمت ہے اس عظمت کی کرن وہاں ہے، اصل عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ العظمت للہ۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو بابا فرید کے دروازے پر پہنچائے۔ آپ کے مزار مقدس کے ساتھ جو مسجد ہے رقبے کے لحاظ سے چھوٹی ہے، مرتبے کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ اس مسجد میں محراب بنا ہوا ہے، یہ نوافل پڑھنے کے لیے مسجد ہے۔ درویش یہاں نفل پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، جامع مسجد علیحدہ تھی۔ اس مسجد میں محراب بنا ہوا ہے سنگ مرمر کا، اور اس پر قرآن پاک کی ایک آیت کندہ ہے اندر محراب کے اندر، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور اس کے حاشیے پر سنگ مرمر میں کندہ جو ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ مسجدوں میں صرف یا اللہ اور یا محمد ہی نہیں لکھنا، کچھ اور بھی لکھنا ہوتا ہے۔ وہاں کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، ترتیب کا لحاظ نہیں ہے۔ العظمت للہ، ہر قسم کی عظمت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ پہلے میں عقیدہ توحید بیان کروں گا، پھر کچھ موقع ملا تو بیان کروں گا۔ رمضان کے فضائل آپ جانتے ہیں، روزے کے فضائل جانتے ہیں، ماشاءاللہ رکھتے بھی روزے ہیں۔ اب میں کیا فضائل بیان کروں؟ العظمت للہ، اگر مومن کے دل میں یہ نہیں ہے وہ بے ایمان ہے، کلمہ 1000 دفعہ پڑھے۔ پہلے یہ اعتراف کرنا ہوگا العظمت ہو، آپ بھی کہیں العظمت ہو۔ آگے کیا ہے؟ العزت للہ، العظمت للہ، العزت للہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ واہ واہ میرے نبی، تو نے لامکان کی خلوتوں سے کیا کیا تحفے ہمیں عطا فرمائے۔ بندہ عاجز ہے، کسے پا سکتا ہے؟ اس کے پاس تو جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، علم کیا ہے؟ بہت تھوڑا ہے، جہالت زیادہ ہے۔ العظمت للہ، العزت، الجبروت للہ، القدرت للہ، الثناء للہ، البقاء للہ، السلطان للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔
زمین میں کچھ ہے، آسمانوں میں کچھ ہے، سب میرے اللہ کا ہے، وہی مالک الملک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کائنات میں ملک کس کا ہے؟ بولو، مالک کون ہے؟ چاند سورج کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ کہکشاں کو حسن دینے والا کون؟ یہ آبشاروں میں نغمہ پیدا کرنے والا کون؟ یہ بلبل کو نالا گریا کون عطا کرنے والا ہے؟ یہ کوئل کی آواز میں درد کون رکھنے والا ہے؟ یہ پانی، یہ آب و ہوا، یہ اربع عناصر کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ۔ فرشتے کس کے ہیں؟ جنات کس کے ہیں؟ انسان کس کے ہیں؟ آب و ہوا کس کی ہے؟ فضائیں کس کی ہیں؟ عرش و کرسی کس کا ہے؟ لوح و قلم کس کا ہے؟ جنت دوزخ کس کا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ اپنی توحید ہمیں وہ عطا فرما جو بابا فرید کو عطا فرمائی، وہ توحید عطا فرما۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت وہ پرچم لے کر زندگی گزارتے ہیں جس پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہ اس کائنات میں کوئی اور الہ ہے، نہ اس کائنات میں کوئی اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے اپنی کائنات میں، اور محمد عربی اپنی مصطفی میں، نبوت میں، رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ ان کا کوئی شریک ہے، وہ بھی لا شریک ہے، یہ بھی لا شریک ہے۔ الحمدللہ دعا کریں اس عقیدے پر ہماری آخری ہجکی آئے، دنیا سے جائیں یہ عقیدہ لے کر جائیں، لا الہ الا اللہ کی شمع ایک ہاتھ میں ہو، محمد الرسول اللہ کی شمع ایک ہاتھ میں ہو۔ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اور کتنے وہ ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہمیں یہ توحید کا پیغام سنایا۔ ہاں، اللہ اللہ۔ علامہ اقبال کو جانتے ہو؟ پڑھا ہے اس کو؟ کیا کہہ گیا؟ اس اپنے خطے کی بات کر گیا ہے۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا، یہ کسی کلندر کا ہی کام ہو سکتا ہے جو بے باک بات کر جاتا ہے۔ سلاسل اربع کو چیلنج ہے خواجہ غریب نواز کے پائے کا کوئی ولی لاؤ۔ مجھ پر چشتیت غالب آ گئی، الحمدللہ۔ چشتی نہیں ہوں، چشتیوں کا غلام ہوں۔ کیا کہہ گے اقبال؟ چشتی نے، چشتی سے مراد وہ اجمیر والا چشتی جس نے یہاں چشتیت کے سارے رنگ بھرے ہیں۔ قادری ان سے فیض لیتے ہیں، نقشبندی ان سے فیض لیتے ہیں، سہروردی ان سے فیض لیتے ہیں، اویسی ان سے فیض لیتے ہیں۔ اس بر صغیر میں نبی کا فیض تقسیم کرنے والا معین الدین چشتی ہے۔ مجدد الفسانی سے پوچھ لو، شیخ احمد سرہندی سے پوچھو وہ کیا فرمائیں گے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھو وہ کیا فرمائیں گے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھو وہ کیا فرمائیں گے؟ وہی بات کہیں گے جو اقبال کہہ گیا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا۔ پیغام حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ سبحان اللہ۔
حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد اظلکم شہر عظیم، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ پکڑنا ہے۔ مہینے تو 12 سال کے ہوتے ہیں، ذکر ایک کا فرمایا اس لیے کہ قرآن پاک میں رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نام ہی نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ صرف رمضان ہے۔ جب قرآن میں پڑھیں گے تو دعا تو پڑھیں گے رمضان، حدیث میں پڑھو یا ویسے کہو تو رمضان۔ یہ قرآن پاک کا اپنا تلفظ ہے۔ جو ولضالین کہتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، ولضالین۔ حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے 6 پارے بابا صاحب سے تجوید کے ساتھ پڑھے ہیں، اور ولضالین کا جب آپ تلفظ فرماتے تھے میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں اس طرح یہ تلفظ نہیں ادا کر سکا۔ قاری صاحب سے پوچھ لو، سب سے مشکل تلفظ ہی یہ ہے، لیکن ہمیں موج ہے، ہم پنجابی ہیں نا، ہمیں موج ہے، جس طرح چاہے پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں پڑھو صحیح، پڑھو صحیح جس طرح پڑھتے ہو، ورنہ کہنے والے کہہ گئے فام رازش چکنم او عربی من عجبی، لاف عشق چزنم او قرشی من حبشی۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیسے کروں؟ تم عالی شان ہو، میں کمینہ غلام ہوں، میں قرآن کیسے سمجھوں؟ تم عربی ہو، میں عجمی ہوں۔ اور میں بتاؤں خدا کی قسم، جو اچھل اچھل کر درود پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ان سے عاجزی کا یہ کلمہ بڑھ جاتا ہے۔ عاجزی جس میں آ جائے وہ بڑھ جاتا ہے۔ فہم رازش چکنم او عربی من عجمی، لاف عشق چزنم او قرشی من حبشی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ میں اسی ذوق میں رہا تو پھر میں کوئی مسئلہ نہیں بیان کر سکوں گا، لیکن میرے سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا اصل ہے ہی سب کچھ ذوق، سب کچھ ذوق ہے۔ جسے یہ مل گیا سمجھ لے مجھے غیب کے خزانے مل گئے۔ تسبیح صرف پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن سمجھو تو اچھا ہے، نہ سمجھو تب بھی پڑھو۔ امام احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ پاک کا دیدار ہوا، تو امام احمد بن حنبل نے عرض کی مولا کریم تیرا قرب کس طرح میں حاصل کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا کلام پڑھ، میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ۔ اسے میں ایک اور اصطلاح بھی دیتا ہوں، اے سجنا دی چٹھی ہے بھائی۔ قرآن کیا ہے؟ اور سجنا دی چٹھی ہے، کھول اس نوں تو پڑھ، اکھاں نال لگا، دل سینے تے رکھ، اس کو ٹھنڈک حاصل کر۔ امام احمد بن حنبل عرض کرتے ہیں مولا کریم سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھ کے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھ تب بھی قرب ہے، بغیر سمجھے پڑھ تب بھی قرب ہے۔ کلام تو میرا ہے نا، اسے پڑھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا تھا، فلاں نے پینٹ اور شرٹ پہنی تھی نماز پڑھ رہا تھا، فلاں رفع یدین کر رہا تھا، فلاں ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا تھا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے چھوڑ یہ باتیں، آج وہ وقت ہے انہیں کہو سجدہ دو جیسے بھی دیتے ہو۔ میرے پاس بھی آتے ہیں نا نمازی، صبح بھی آتے ہیں، صبح خاص طور پر وہی جو رات کا لباس پہنا ہوتا ہے نا، وہ تنگ سا پاجامہ یہاں تک بازو، نماز مکروہ تو ہو جاتی ہے، لیکن میں انہیں کچھ نہیں کہتا۔ ہو سکتا کچھ کہوں تو کل آئے ہی نا، آ تو رہا ہے، اللہ جانے اس کا بندہ جانے۔ اور کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے پتہ نہیں کہ میں جس لباس میں آ رہا ہوں یہ امام کا لباس نہیں، امام شریف آدمی ہے، شریفانہ لباس میں نماز پڑھنی چاہیے۔ ننگے سر نماز مکروہ ہو جاتی ہے، پینٹ کے ساتھ نماز مکروہ ہے، یہاں تک بازو ہو، بنیان ہو، شرٹ ہو، نماز مکروہ ہے۔ مکروہ عبادت اللہ کی جناب میں ہم نے کیوں پیش کرنی ہے؟ وہ ہمیں نعمت خالص دے رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نماز ضرور پڑھو۔ اور کبھی کبھی پوچھتے جی دوران سفر
کوئی بھی نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے، زیادہ تر داڑھی پکائی ہی مولوی خیال کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں سفر میں جو بھی ہو اسے آگے کر لو، داڑھی ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے بغیر نماز نہ پڑھو، اللہ قبول فرما لے گا۔ اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں کوئی سمجھ کر پڑھتے ہیں، ہمیں کسی کا معنی نہیں پتہ، سبحانک اللہم و بحمدک کا کیا معنی ہے، پڑھتے ہیں، پڑھنی ہے۔ یہ تو اچھا ہے نا کہ سمجھ کر پڑھیں، تو پھر تو بڑا لطف آتا ہے نا۔ اسی دعائیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہے، وہ تو جانتا ہے نا کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے۔ بندے کو نہیں پتہ، دینے والے کو تو پتہ ہے، وہ عطا کرے گا تو دامن پھیلا۔ رب کا دروازہ نہ چھوڑو، بالکل نہ چھوڑو، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ ہے ہی نہیں۔ ایک بزرگ تھے، چلو یوں ہی باتیں آج کر دیتے ہیں، اگلے مسئلے اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ میں یہ کتاب تو میری زندگی میں نہیں ختم ہو سکتی، زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ بزرگ تھے، 70 سال ہر سال حج کیا ہے۔ وہی کر سکتا ہے جو مکہ مکرمہ میں مسافات میں کہیں رہتا ہو، پاکستان سے تو 70 سال حج نہیں کر سکتے، دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو 2000 ریال دینے پڑتے ہیں، بھوکے ہو گئے سعودیہ والے، مسکینوں سے پیسے کھینچ رہے ہیں، کپڑے بھی اتار رہے ہیں۔ وہ لاکھ سوا لاکھ تو عمرے کا دے رہا ہے، اب 60,000 اور بھی ادا کرے پھر عمرہ کرے۔ یہ عمرہ عبادت ہے، عبادت بھی کبھی ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستانی کیوں گونگے ہیں، کیوں نہیں حکومت بولتی؟ احتجاج کرو۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نفرت ضرور رکھیں گے، جو خلاف شرع کام ہو زبان سے نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے، نفرت ضرور رکھیں گے، کیونکہ اس سے نیچے کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ 70 سال حج کیا، ہر سال، اور جب بھی یہ احرام باندھتے تھے نا تو کیا پڑھتے ہیں؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک۔ مجھے اجازت ہے میں ایک بات کہہ دوں آپ کی اجازت سے؟ اب یہ تحریک پاکستان میں چلی ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ 1400 سال میں اس کا کوئی نام نشان، کوئی وجود نہیں ہے۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، تردید نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، میں احوال واقعی بیان کر رہا ہوں۔ 1400 سال میں لبیک یا رسول اللہ کی کوئی تحریک نہیں چلی۔ میرے اللہ کے نبی نے جو ہمیں سبق یاد کرایا ہے وہ لبیک اللہم لبیک۔ وہ سبق کیا ہے؟ آپ بھی کہو لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ یہی میرے نبی نے تلبیہ پڑھا ہے، یہی 1.25 لاکھ صحابہ نے پڑھا ہے، یہی خلفائے راشدین نے پڑھا ہے، یہی عشرہ مبشرہ نے پڑھا ہے، یہی اہل بدر نے پڑھا ہے، اور یہی اہل بیت نے پڑھا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، پھر کہو لبیک اللہم لبیک۔ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، عالم نہیں، میں کسی کی تحریک پر، کسی کی مشن پر اعتراض تنقید نہیں کر رہا، نفی نہیں کر رہا، میں احوال واقعی بیان کر رہا ہوں۔ اس کا توڑا ہے تو مجھے بتاؤ، میں سمجھ جاؤں گا۔ یہ آج کی پیداوار ہے۔ جب بھی وہ کہتے تھے نا لبیک اللہم لبیک، اے میرا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جواب آتا تھا لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ مرد مومن اٹھتا، کعبے کا طواف بھی کرتا، سعی صفا مروہ کی بھی کرتا، منا بھی جاتا، عرفات میں بھی جاتا، مزدلفہ میں بھی جاتا، حج کے پورے مناسک ادا کرتا۔ سال گزر گیا، دوسرا سال آ گیا، پھر وہی لبیک اللہم لبیک، آواز آ رہی لا لبیک لا لبیک۔
بھائی حوصلے کی بات ہے، 70 سال گزار دیے اور لا لبیک کی سنتا رہا، چلتا رہا، واہ بھی واہ۔ اسے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ہے استقامت۔ یار دروازہ نہیں کھول رہا، نہ کھولے، ہم دستک تو دیے جائیں گے، ہمارا کام اپنا ہے، وہ کریم ہے۔ دوست تھا محرم راز، اس نے کہا بھائی چھوڑ دو، کر دو، تمہاری حاضری قبول جو نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ 2 دن کوئی آدمی ہے کسی کے پاس جائے نا اور وہ بات نہ کرے، تیسری دفعہ نہیں جائے گا، بولتا ہی نہیں، انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ دوست نے کہا چھوڑ دو، تمہاری حاضری قبول نہیں، عاشقانہ عارفانہ مستانہ جواب دیا۔ اس اللہ کے بندے نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ مجھے دکھا تو صحیح، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اللہ، کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک ہی کہوں گا، قبول کرے نہ کرے میرا کام ہے دستک دینا، دروازہ کھل جائے گا۔ فوراً آواز آئی، آج کی بھی قبول، 70 سال کی بھی قبول، ہم نے تیرا امتحان لینا تھا، تو پاس ہو گیا، 100% نمبر لیے، پوزیشن حاصل کر۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ عظمت والا مہینہ، اس کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، عظمت والی کتاب اس مہینے میں آئی ہے، قرآن پاک آیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اس مہینے میں جو بھی عبادت آپ کریں ضرور کریں، لیکن قرآن پاک سب سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھیں۔ قرآن پاک کی ایک ایک سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ باقرہ کی الگ فضیلت ہے، فاتحہ شریف کی الگ فضیلت ہے، آیت الکرسی یہ پوری سورت نہیں، سورت کی ایک آیت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورت یاسین ہے، یہ تو قرآن پاک کا دل ہے۔ سورت رحمان اس کی فضیلت ہے، سورت ملک ہے، سورت واقعہ ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، قل شریف ہے، معوذتین ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے۔ اب میں تقریباً حدیث کی بہت ساری حدیثیں جمع کر کے ان کا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ان سب کی فضیلتیں ہیں۔ جب لوگ کسی سورت کی فضیلت پڑھتے ہیں تو پھر وہی سورت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ وہ سورت الگ پڑھو تاکہ اس کی فضیلت حاصل ہو جائے، اور قرآن کی الگ تلاوت کرو بالاستیاب، جہاں کل چھوڑا ہے آج وہاں سے شروع کرو، آج جہاں چھوڑو گے کل وہاں سے شروع کرنا، تاکہ والناس تک پہنچ جاؤ، سارے قرآن کی برکتیں حاصل کرو۔ یہ مجھے کچھ لوگوں کا علم ہے، وہ صبح کے وقت صرف سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، بس قرآن کو بند کر دیتے ہیں۔ جو کام کیا اس کی فضیلت تو حاصل ہو گئی، لیکن قرآن کی برکتوں سے تو محروم رہ گیا، اسے پورے قرآن پاک سے فیض پانا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی رب نے 30 پاروں میں جو کچھ فرمایا ہے، جتنا فیض رکھا ہے، جتنا علم رکھا ہے، وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ میں ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں، سورہ شفا بھی ہے۔ جتنے مذہبی لوگ بیٹھے ہو تمہیں اجازت ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر لیا کریں، خود ہی دم کر لیا کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں سورہ فاتحہ کی۔ ایک دفعہ دوران سفر صحابہ کرام نے ایک قبیلے کے قریب پڑاؤ ڈالا اور قبیلے والوں سے کہا کہ ہماری مہمانی کرو، انہوں نے انکار کر دیا۔ محسوس نہ کریں تو کہیں گجرات کے تو نہیں تھے وہ لوگ قبیلے والے، انہوں نے کھانا ہی نہیں کھلایا،
یہ بھی کہتے ہیں جی نمازیں آپ پڑھائیں، جمعہ بھی آپ پڑھائیں، اور کھانے کا انتظام بھی اپنا آپ کریں۔ وہ رزاق ہے، ہر گداگر ہے، فیکٹری والا ہے گداگر ہے، بزنس مین ہے گداگر ہے، ٹرانسپورٹر ہے گداگر ہے، زمیندار ہے گداگر ہے، ہر ایک میرے رب کا گداگر ہے، بھیک اس سے مانگتا ہے، اور کوئی سائل دوسرے سائل سے بھیک نہیں مانگتا۔ یہ مسئلہ مولوی نہیں سمجھتے، میں سمجھاتا ہوں انہیں۔ تم اپنے رب سے مانگو، اس کے گھر میں تم ہو، اس سے مانگو جس کے گھر میں بیٹھے ہو۔ مخلوق کیا دے سکتی ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ اتفاق ایسا کہ جو اس قبیلے کا سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا، اور تھا سانپ بڑا زہریلا۔ اب قبیلے والے آئے، انہوں نے چہرے تو دیکھ لیے تھے، بڑے نورانی ہیں، بابرکت لوگ ہیں، بھائی تم میں کوئی دم کرنے والا ہے دم کرے۔ صحابہ کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے ذرا بھی حیا سے کام نہیں لیا۔ پورے قبیلہ اگر ضیافت کرتا تو کوئی فرق نہیں تھا، ایک اونٹ ذبح ہو جاتا، اور عرب میں ایک اونٹ ذبح کرنا تو ایک مہمان کے لیے بڑی آسان بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دم کرنے والے موجود ہیں، وہ دم کریں گے، انشاءاللہ زہر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، بکریاں دینے ہی پڑیں گی۔ ویسے تو نذرانہ نہیں نہ دیتے، جب تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں پھر ضرور رکھنے پڑتے ہیں بیچارے کو کچھ نہ کچھ، لیکن مجھے تو وہ بھی کوئی نہیں دیتا، مفت تعویذ لے کر۔ میں نے کہا میں نے کیا کام کیا، اتنا سا کاغذ لپیٹ کر دے دیا، کیا ہوا؟ یاد رکھ لے، جب تک بندوں کا محتاج اپنے آپ کے سمجھے گا تیرا ایمان ناقص ہے، اور جب بندوں سے مخلوق سے بے نیاز ہو کر خالق کا محتاج بن جائے گا، رب دونوں جہان تیرے پیچھے لگا۔ بس فرق تو اعتقاد کا ہے نا، سوچ کا ہے۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے، جو خود مصیبت زدہ آیا ہے، جی بڑی ٹینشن ہے، محتاجی ہے، کاروبار نہیں چلا۔ علامہ اقبال نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ میں ایک پیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو ان کے پاس ان کا مرید آیا۔ میں خود پیروں کا معتقد ہوں، لیکن پیروں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام جیسا پیر ہو تو میرے سر کا تاج ہے، فراڈی ہو تو میرے جوتی کی نوک پر ہے۔ 2 نمبر پیر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عالم ہو، جاہل کو میں پیر نہیں مانتا، عالمی نہ ہو باعمل ہو۔ 2 شرطیں، صاحب نسبت ہو، محنت کر کے مصلی پر بیٹھا ہوا ہو، پھر تو وہ پیر ہے نا، ورنہ پیڑ ہے۔ وہ مرید آ گیا، انہوں نے کہا جی میں مقروض ہو گیا ہوں، 100 روپیہ مجھ پر قرضہ ہے۔ آج کے جوان 100 روپیہ نہیں سمجھ سکتے۔ میں جب پاکستان چوک میں آیا تھا نا سن 69 میں، تو میری تنخواہ 150 روپیہ تھی، مہینے کے بعد 150، تم نہیں سمجھ سکتے۔ برکت والا دور گزر گیا، اب بے برکت وقت آ گیا۔ کسی کے جیب میں 1000 روپیہ نہیں ہوتا تھا۔ پیر صاحب نے دعا فرمائی، اس نے 1 روپیہ نذرانہ پیش کیا۔ اقبال کہتا ہے پہلے 100 روپے کا مقروض تھا، اب 101 روپے کا مقروض ہو گیا۔ پیر صاحب کے پاس آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ 1 روپیہ اور قرض چڑھ گیا۔ یہ کیوں کہا؟ سچ کہا، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ پیر صاحب کو چاہیے تھا، یہ میرے پیر کا طریقہ تھا، اس 100 روپے کو پکڑ کر دم کرتا اور واپس کر دیتا، برکت ہو جائے گی۔ یہی تو میں کہتا ہوں، پیر بھی کئی قسم کے ہیں۔ اب زیادہ تو چائنا کا مال آ گیا نا، اور اسے آپ لوگ زیادہ پسند کرتے ہو، سستا ہے۔ کوئی خواجہ قطب الاقطاب سے پوچھے کہ بابا فرید نے کیا تمہارے پاس آ کر ریاضتیں کی ہیں، وہ بتائیں گے۔
کہ 3 دن کا میں نے روزہ کہا تھا، 3 دن انہوں نے روزہ رکھا ہے، نہ سحری کو کھایا نہ افطاری کی، وہی صوم وصال کی والی بات، 3 دن مسلسل روزہ رکھا۔ پیر مرشد نے فرمایا جاؤ روزے رکھو۔ 3 دنوں کے بعد ایک آدمی کھانا لے کر آیا، کمزوری اتنی ہو گئی کہ نماز بھی بیٹھ کر پڑھتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ فرید یوں ہی نہیں ہوتا، کچھ کر کے آیا ہے فرید۔ ایک آدمی کھانا لایا، کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، ایک کبے کو دیکھا، وہ غلاظت لے کر سامنے آ کر بیٹھا، آپ کے دل میں متلی آ گئی، طبیعت میں متلی آ گئی، کہہ کر دی، اٹھے پیر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یہ معاملہ ہوا۔ فرمایا فرید بہت اچھا ہوا ہے، یہ ایک شرابی تھا جو کھانا تیرے پاس لایا، اللہ پاک نے تیرے معدے کو پاک کر دیا۔ پیر ایسا ہو گھر بیٹھا نبض پر ہاتھ رکھ کر نبض بتائے، یہ کھانا کون لایا ہے، کیوں نہیں ہضم ہوا؟ جاؤ پھر 3 روزے رکھو۔ بابا غریب اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں، نمازیں کیا کھڑے ہو کر پڑھیں، کمزوری بڑھ گئی، کمزوری بڑھ گئی۔ 3 دنوں کے بعد رات کو اٹھے نفلوں کے لیے تو گر پڑے، اب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اب بھوک اتنی شدت کی 6 دن ہو گئے میرے دوست، آج شام تک پہنچنا ہمارا مشکل ہوتا ہے، سموسے پکوڑے پھر ان کی خیر نہیں ہوتی۔ حضور کی حدیث میں کہیں سموسے پکوڑے کا ذکر نہیں۔ حضور کس سے روزہ افطار کرتے تھے؟ بولو نا، تم بھی صرف کھجور کھایا کرو اور پانی کا گلاس پیو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھو، گھر جا کر روٹی مزے کے ساتھ کھاؤ۔ میں دیکھو نا، گزرگاہ نہ بناؤ، اس بیچارے پر آفت نہ پھینکو، جو اندر جو چیز اندر جو چیز اندر، نہ گرم نہ سرد کا لحاظ۔ تو اس طرح بے ساختہ بابا فرید نے زمین پر ہاتھ مارے، سنگریزے ہاتھ میں آئے، منہ میں ڈال لے، وہ میرا رب پتھر کے ان سنگریزوں کو شکر بنا رہا ہے۔ پھینک دیا، شکر کو پھینک دیا، کہیں شیطان کا نہ عمل ہو۔ پھر مجبور ہو کر کافی وقت کے بعد پھر سنگریزوں پر ہاتھ مارا، ان کو منہ میں ڈالا، شکر ہو گئے۔ اٹھے اپنے مرشد کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا فرید تیرا کام تکمیل کو پہنچ گیا، یہ شیطانی کام نہیں ہے، تیرا کام مکمل ہو گیا، جا شکر کی طرح میٹھا ہے۔ 800 سال ہو گیا ہے، شکر کی طرح بابا فرید آج بھی میٹھا ہے۔ چکھ کر دیکھ تو صحیح، میں چکھ کر بیٹھا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، جس نے ذائقہ چکھا ہے اس سے پوچھو۔ کیا کہہ گئے مولانا جامی یا حضرت قدسی کہہ گئے، وہ فرماتے ہیں لذت بعد عشق، لذت بعد شراب کو کہتے ہیں، اور صوفیوں کے پاس بھی شراب کا ذکر لازمی ہوتا ہے۔ مرزا غالب کہتا ہے ہر چند ہو مشاہدہ ہے، حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ اور ساغر کہے بغیر۔ رب کے مشاہدے کی بات کرنی ہو تب بھی بادہ اور ساغر کہنا پڑے گا۔ ساغر وہ پیالہ جس میں شراب بانٹتے ہیں، شراب پی کر مست ہوتے ہیں اور مست ہو کر اللہ کے علاوہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایسی مشی ہے، مستی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لذت بعد عشق زمن مست وپر سے، مجھ سے نہ پوچھ کہ شراب پینے کے بعد لذت کیا ہوتی ہے۔ ذوق ایمے نشر راسی بخدا تا نہ چچی، تجھے شراب کا ذوق اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک تو خود نہیں پیے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ایک حدیث پاک سناؤں کہ 2 سنا دوں یا زیادہ سنا دوں؟ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے الحمدللہ مطالعے کی قوت کے ساتھ کہا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، اپنی طرف سے جو کہا ہے اللہ معاف فرمائے گا، اور وہ بھی حق کے لیے کہا ہے، رہنمائی اور ہدایت سبق کے لیے کہا ہے۔ سنی حدیث پاک، ابو ہریرہ روایت فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تجعلوا بیوتکم مقابر، حضور نے فرمایا لوگوں اپنے مکانات کو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ جو مر جائے تو اسے دفن کر دو تو قبرستان بن گیا، یہ تو دوسری حدیث میں منع فرمایا کہ مردے کو گھر میں نہ دفن کرو، قبرستان میں دفن کرو، یہ رہنے کی جگہ ہے، قبروں کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، رواه مسلم۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھتا۔ یہ ایک صورت ہے، ایک صورت ہے، اس کی یہ برکت ہے۔ شیطان کو روکنے کے لیے پاک فوج ساری بھی آ جائے نا، اس کو نہیں روک سکتی۔ سارا توپ خانہ آ جائے، شیطان نہیں ڈرتا۔ کلاشف کوف لے کر کھڑے جائے، یہ نہیں ڈرتا۔ جب سورہ بقرہ پڑھو گے بھاگ جائے گا۔ میرے نبی نے تمہیں بڑا زبردست ہتھیار دے دیا ہے اس بدبخت سے بچنے کے لیے۔ گھروں میں قرآن پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، انشاءاللہ کوئی بھی بی بی ڈرے گی نہیں، کوئی بچہ گھبرائے گا نہیں، کسی کو مسئلہ نہیں۔ لیکن پہلی بات کیا ہے، اور ذرا اس کا سوئچ تو آف کر دو نا۔ قرآن پڑھنا ہے، ٹی وی کو تو آف کر دو۔ آخر لائٹ چلی جائے تب بھی تو آف ہو جاتا ہے، یا آپ کی آنکھیں بند ہو جائے تب بھی تو آف ہو جاتا ہے۔ تم خود ہی کر لو، فضیلت ہے، ثواب ہے، اس میں کیا کر رہا ہے؟ سبق یاد رہ جائے گا۔ یہ جنات ہمارے گھروں میں آتے ہیں نا، یہ ٹی وی کی وجہ سے آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ وہ ہمارے پاس صوفوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بچے جنہیں ہم پنجابی میں شتونگڑے کہتے ہیں، یہ تو شیطان ہوتا ہے نا، ایک شتونگڑے چھوٹے چھوٹے، وہ ہمارے بچوں کے ساتھ پھر کھیلتے ہیں نا جب، تو بچے پر اثر ہو جاتا ہے، کہتے جی سایہ ہو گیا۔ کوئی خاتون کہتی جی مجھے ایسا محسوس ہے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ یہ چلنا ہے وہی چل رہا ہے جس کے تو ہمیشہ بلا کر اپنے پاس بٹھاتی ہے۔ ٹی وی بند کر، سورہ بقرہ پڑھ، تیرے گھر میں شیطان آئے میرا گریبان پکڑ لینا۔ مجھے اس حدیث پر یقین اور اعتماد ہے۔ سن 86 میں اس دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ سن 86 میں سال گن لینا کتنے بن گئے، کتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں، کچھ پڑھ کر چلے گئے اور آئے۔ آج دن تک ایک بچہ بھی نہیں ڈرا۔ کیوں نہیں؟ کیا جن یہاں نہیں رہتے؟ وہ اوپر 17 نمبر کمرہ ہے، وہ ہم نے جنات کے لیے خالی کیا ہوا ہے، اس میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تم رہو، میں جاتا ہوں یار، وہ اس کمرے میں میں رہتا تھا۔ انہوں نے رات کو مجھے اٹھایا، میں نے کہا بس میں کمرہ تمہیں خالی کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے نیک جنات وہاں بلکہ کلاس میں شامل ہوتے ہیں، قاری صاحب کو نہیں پتہ، ان سے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے اساتذہ سے حدیث پڑھتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ہیں، لیکن قرآن کی برکت ہے، مجال ہے کسی کو کوئی تکلیف پہنچا جائے۔ اور تو بھی قرآن کو گھر لے جا، کھول قرآن کو، پڑھو قرآن کو، ٹی وی بند کرو، انشاءاللہ خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کماتا تو بہت کچھ، پتہ نہیں جاتا کہاں ہے۔ میں نے کہا پتہ ہے کہاں جاتا ہے، وہ بیلی تیرا لے جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھا کر، نمازیں پڑھا کر، گھر میں مصلی بچھاؤ، بیویاں قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا خیال آج کافی ہو گیا، تمہارے لیے نہیں، میرے لیے آج کافی ہو گیا جی۔ میں تو خیال سے 1:30 بجے میں آپ سے رخصت لے لیتا، لیکن آپ کا ذوق ہے وہ مجھے 1:30 بجے خاموش نہیں ہونے دیتا۔ اور میں آپ کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، نمازیں تو آپ نے خود پڑھنی ہے، نہ پڑھو رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی بات میں ویسے کر دوں۔ سن رہے ہو بچوں، کچھ رمضانی نمازی ہوتے ہیں، جیسے رمضانی حافظ ہوتے ہیں، شوال کے بعد پوچھو نا حافظ صاحب قاری صاحب یہ عید کہاں ہے؟ جی رمضان میں بتاؤں گا۔ کوئی پتہ نہیں عید کہاں ہے۔ خدا کے بندو
کتنے اس وقت مسجدوں کے امام بیٹھے ہوں گے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں رب نے تمہیں نعمت دی ہے، سارا سال پڑھا کرو۔ یہ پڑھنے والی کی قرآن کا معنی ہی کیا ہے؟ ایسی کتاب جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، ہند میں، سندھ میں، پنجاب میں، جاپان میں، ایران میں، حتیٰ کہ تمہارے چائنا میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ انڈیا میں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے وہاں بھی قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ امریکہ میں جو قرآن کا دشمن ہے وہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، اذانیں پڑھی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ میرے نبی کا فیض ہے۔ تو آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، تمہیں چھٹی دے رہا ہوں اپنی طرف سے، جی چاہتا ہے پڑھو نماز، جی نہیں چاہتا نہ پڑھو۔ قیامت کو جب انعام تقسیم ہوں گے تو وہی لے جائیں گے نا جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تیرے ہاتھ پلے کیا ہوگا اس دن، کیا کرے گا؟ اللہ کی سلطنت میں ہم کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ نیکی کریں بھائی، اللہ کی سلطنت مضبوط ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے تو ہمارے ووٹ لے کر نہیں بیٹھا، اس کا اقتدار ذاتی ہے۔ بندوں کے ووٹ سے وہ خالق و مالک نہیں بنا، اس کا اقتدار ذاتی ہے۔ کوئی سجدہ کرے نہ کرے الہ العالمین ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا شب معراج میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی، کوئی ٹپا خالی نہیں تھا جہاں فرشتے اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے۔ یہ آسمانوں کا حال ہے۔ زمین کا کیا حال ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز رب کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی ساری مخلوق کا اپنے رب کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اگر ایک بندے نے سجدہ نہیں کیا رب کو، صبح نہیں اٹھا تو کیا فرق پڑ گیا؟ سارے والے سوئے رہے تو کیا فرق پڑ گیا؟ سارے شہر والوں نے سود کھانا شروع کر دیا، رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارے پاکستان کے ملازمین اگر رشوت لیتے ہیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا تو تجھے ہی پڑے گا۔ قیامت کو تیرا دامن عمل سے خالی ہوگا اور تیرے لیے فرشتے عذاب دینے والے مقرر ہوں گے اور کھینچ کر گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالیں گے۔ اس دن تجھے پتہ ہو چلے گا کاش میں نے زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوتے، آج میرا رب مجھ سے راضی ہوتا۔ پتہ ہے جن لوگوں سے رب راضی ہوتا ہے ان کے موت کے وقت کیا آواز آتی ہے؟ اب تو بھائی میں تھک گیا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے۔ قرآن کہتا ہے، یہ آیت سن لو، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ میں کوشش یہی کروں گا انشاءاللہ کہ اپنا بیان 1:30 بجے ختم کر دیا کروں۔ کوشش کروں گا، ہر کوشش میں آدمی کامیاب ہونا ضروری نہیں ہوتا، لہذا ساتھ معذرت بھی شامل کر دیتا ہوں۔ جب آخری وقت آتا ہے کس کا؟ یہودی کا نہیں، عیسائی کا نہیں، ہندو سکھ کا نہیں، مومن کا۔ اس کی شان ہی نرالی ہے، مومن کی شان ہی نرالی ہے۔ تو آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ لوٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جدھر سے آتا ہے ادھر جانے کو لوٹنا کہتے ہیں۔ آپ جمعہ پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، جی جدھر سے آئے تھے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے آئے تھے، پھر اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا بھی یہی معنی ہے۔ اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کی تشریح کروں تو پھر مجھے 15 منٹ کم از کم چاہیے، اس لیے کہ نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلا لفظ امارہ، 13واں پارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔
یہ یوسف علیہ السلام کا فرمان. اور اس سے جب نفس ترقی کرتا ہے وہ نفس لوامہ، رب نے اس کی قسم کھائی ہے آگ. اور تیسری صفت ہے نفس مطمئنہ، یہ مومن کی اعلیٰ شان ہے، یہ ولیوں کی شان ہے، ہماری نہیں ہے، نبیوں کی اور ولیوں کی شان ہے. انہیں اللہ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے. کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، راضیہ کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی. واہ بھائی واہ. یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کا ایک ہی معنی بن جاتا ہے اللہ تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی. جو اللہ کے شکوے دلوں میں رکھتے ہیں نا، یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، وہ رب سے راضی نہیں ہے. ایک حدیث سنو دل خوش ہو جائے گا. حضور نے فرمایا جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے. فقیر ہو، درویش ہو، غریب ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو، بشارت ہے رزق رب نے تھوڑا دیا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑے عمل سے بھی تو رب راضی ہو جائے گا. اور دوسرا لطف، قیامت کے دن فائلیں نہیں اٹھانی پڑے گی. یہ فیکٹریوں والوں کا کام ہے، فائلیں اٹھا کر دفتر لے جائیں گے، حساب کریں گے، اور کئی سال صدیاں لگ جائیں، اور تیرے پاس گودری ہے، رب کہے گا اس گودری کو جھاڑتا جا، جنت میں جانا. درویش کے پاس کیا ہے؟ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. آہا، رب نے بندے نیک بندے صالح بندے اکٹھے پہلے کیے ہوئے ہیں، وہ میرے بندے تیرے انتظار کریں، تو آ اور ان بندوں میں شامل ہو جا. یا اللہ وہ کہاں ہے؟ وادخلی جنتی، میری جنت میں چلے جا، اے روح مبارک چلی جا اس جنت میں. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی ان پاک لوگوں کی غلامی میں رکھے جن سے اللہ راضی ہے، ان کے طریقے پر چلیں، اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد